جلالی پرفضل نام میں تمام بہنوں بھائیوں کو میری طرف سے سلام۔ میرا نام پادری مشتاق نعمت، میں مدینہ ٹاؤن سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا چرچ آف گاڈ ہے۔ آج پھر میں آپ کے سامنے کلام خدا میں سے ہم بات کریں گے، جیسا کہ پیچھے لکھا ہے کہ روح القدس کی آواز کو سننا۔ آج ہم روح القدس کے بارے میں سیکھیں گے کہ روح القدس جب پکارتا ہے تو کیا ہمیں اس کی پہچان ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کی پہچان کو کس طرح حاصل کرنا ہے یا سننا ہے؟ اور میرا ایمان ہے، میرا بھروسہ ہے کہ جو شخص روح القدس کی آواز کو سن لیتا ہے وہ کبھی بھی اس کی آواز کو نہیں بھولتا۔ اور روح القدس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ آج پروفیسیز کر رہے ہیں، نبوتیں کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہولی اسپرٹ نے، روح القدس نے کلام کیا ہے۔ جیسے کہ انڈیا میں کچھ خدا کے خدام تھے جنہوں نے کہا کہ یہ کرونا کی وبا جو ہے اتنے میں ختم ہو جائے گی۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ 3 دن اندھیرا رہے گا۔ لاٹس آف پروفیسیز خادم کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں جب ہم روح القدس کی آواز کو پہچانتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں سال ہے، وہ دمشق کی راہ پر جا رہا ہے، اور جب وہ جا رہا ہے تو پھر وہاں پر لکھا ہے کہ وہ گرتا ہے، اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور وہاں پر خدا اسے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور جب اسے ہم کلام ہوتا ہے تو پھر ہم دوسری سمت میں دیکھتے ہیں، پھر وہاں پر ایک حننیہ نام کا شخص ہے جس کو خدا خود بات کر کے بتاتا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو سال کے بارے میں بہت سے لوگ اس کہانی کو جانتے ہیں کہ اے خدا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں خدا ہوں جس کو تو ستاتا ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے اس کو چن لیا، جب خدا نے اس کا وجود، اس کی بنیاد، اس کی سوچوں، اس کے خیالات کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کر لیا تو وہ روح کی آواز کو پہچاننے کے قابل ہو گیا۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں جب وہ حننیہ کے پاس جاتا ہے تو روح القدس اسے پہلے ہی گائیڈ کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ سال نام شخص پلوس ہے، وہ تیرے پاس آئے گا اور تو اس پر ہاتھ رکھنا کیونکہ وہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس نے جب اس پر ہاتھ رکھے، لکھا ہے آگے بھی کہ حننیہ کہتا ہے کہ خدا وہ تو تیرے لوگوں کو مارتا ہے، وہ تو تیرے لوگوں کو ستاتا ہے، جب وہ تیرے پاس آئے گا تو تو اس پر ہاتھ رکھ کے دعا کرنا کیونکہ یہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ اور جب روح القدس نے اس کو گائیڈ کیا تو روح القدس نے بات کی دونوں طرف، ادھر سال کو بھی بتا دیا اور ادھر حننیہ کو بھی بتا دیا۔ اور جب روح القدس پکارتا ہے، بلاتا ہے، تو پھر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ یک طرفہ بات نہیں کرتا بلکہ دونوں طرف سے بات کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیموئل کو وہ جب اپنے کمرے میں سویا ہوا ہے تو وہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے جب اس کو خدا پکارتا ہے، روح القدس پکارتا ہے تو وہ بھاگ کر اپنے قائم کے پاس جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے استاد تو نے مجھے بلایا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تجھے نہیں بلایا۔ وہ پھر جا کر سو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیموئل کو پہلی دفعہ آواز پڑی تو وہ اپنے آقا کے پاس گیا، اپنے مالک کے پاس گیا، تو پھر اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تجھے نہیں پکارا، میں نے تجھے نہیں بلایا، اور پھر جا کر وہ سو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 3 بار وہ یہی پروسیس کرتا ہے اور وہ وہاں پر جاتا ہے، لیکن جب وہ تیسری بار جاتا ہے تو اس کا جو مالک ہے، جو آقا ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کے کہتا ہے کہ اب جب تجھے آواز آئے تو کہنا اے خدا تو فرما، میں تیری سنتا ہوں۔ اسی لیے کیونکہ سیموئل کو خدا کی آواز کا تجربہ نہیں تھا، جس طرح آج کی پروفیسی کرنے والوں کو خدا کی آواز کا تجربہ نہیں ہے۔ جو شخص خدا کی آواز کو سن لیتا ہے وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کی آواز
جو ہے انسان کی سوچوں میں، انسان کے خیالات میں جب سما جاتی ہے تو وہ کسی اور آواز کو سن ہی نہیں سکتا۔ ہم آوازوں کا امتیاز کس طرح کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل، اگر میں اپنے خاندان میں کھڑا ہوں، میرے ماں باپ بہن بھائی یا کوئی اور دوست احباب مجھے پکارتے ہیں تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کی آواز ہے۔ اسی طرح جس شخص کو روح القدس کی آواز کا تجربہ ہوگا وہ پہچان رکھے گا کہ یہ روح القدس کی آواز ہے، یہ خدا کی آواز ہے، یہ میرے یسوع کی آواز ہے۔ اور جو لوگ روح القدس کی آواز کو سن لیتے ہیں وہ دوسری آوازوں کی طرف توجہ ہی نہیں رکھتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ خدا کی آواز ہے۔ آج بھی جو پروفیسیز کر رہے ہیں، جو نبوتیں کر رہے ہیں، اگر ان کو روح القدس کی آواز ہے تو آج بھی ملک پاکستان میں ڈھیروں خادم ہیں، بلکہ پوری دنیا میں بہت سے خدا کے خادم ہیں۔ اگر انڈیا میں اس خادم کو، خدا کے خادم کو، جس کو پتہ نہیں اس کو خادم بھی کہنا چاہیے کہ نہیں، کیونکہ اگر اس کو روح القدس کی آواز آئی ہے تو پاکستان میں جو خدا کے خادم ہیں ان کو آواز کیوں نہیں آئی؟ دوسرے لوگوں کو آواز کیوں نہیں آئی؟ اسی لیے جو لوگ من گھڑت کہانیاں گھڑتے ہیں وہ ان باتوں سے اجتناب کریں اور روح القدس کی آواز کو اپنی زندگی میں لیں، کیونکہ روح القدس خود ہمارے لیے روتا ہے، ہمارے لیے دعا کرتا ہے، آنکھیں بھرتا ہے اور وہ سسکیاں لیتا ہے، کیونکہ اس میں جان ہے۔ اور جو شخص روح القدس کی آواز کو پہچان لیتا ہے پھر دنیا کی جتنی مرضی آوازیں لوگ اس کو دے وہ کبھی بھی اس آواز کو اس آواز کی طرف ٹریک نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی اس آواز کی طرف ٹریک نہیں کرے گا، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ جس شخص نے روح القدس کی آواز کو سنا ہے وہ کبھی بھی مس گائیڈ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یاد رکھیں جب روح القدس بات کرتا ہے تو وہ یک طرفہ بات کرتا نہیں بلکہ دونوں طرف سے بات کرتا ہے۔ خدا روح القدس ہے اور جب خدا بلاتا ہے تو پھر دونوں شخص جو روح القدس کی آواز کا تجربہ رکھتے ہیں وہ اس تجربہ سے خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو پہچان سکیں گے۔ اگر کوئی ایک شخص یہ کہے کہ مجھے روح القدس نے یہ کہا ہے تو میں اس بات کو مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب روح القدس بات کرے گا تو وہ دونوں طرف سے بات کرے گا، ایک طرف بات نہیں کرے گا۔ اس لیے روح القدس کی آواز کو وہ شخص پہچان سکتا ہے جس نے روح القدس کی آواز کو سنا ہے۔ آج ہم روح القدس کی آواز کو اس لیے نہیں سنتے کیونکہ ہم خدا سے بہت دور ہیں۔ جب ہم خدا کے پاس آئیں گے تو روح القدس کی آواز ہماری زندگی میں آئے گی، پھر ہم دوسری آوازوں کی طرف مائل نہیں ہوں گے، بلکہ ایک ہی ہے، ایک ہی آواز ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی یسوع ہے۔ ہم اس کی آواز کو فالوور ہوں گے، اس کی آواز کے فالوور ہوں گے، اس کو لبیک کریں گے، اور کیونکہ وہ ہماری زندگیوں میں پریزنٹ ہے۔ آمین۔